السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ خواتین یونیورسٹی اور خانگی یونیورسٹیز کے قیام کو ریاستی کابینہ کی منظوری۔ تعلیمی ایکٹ میں ترمیم سے کابینہ کا اتفاق۔ آئی ٹی اور کانکنی پالیسی بھی منظور۔ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا 10 مارچ کو آغاز۔ 14 مارچ کو بجٹ کی پیشکشی کا امکان۔ دہشت گرد تنظیم داعش مخالف اسلام تحریک اور دور حاضر کا خارجی فرقہ۔ داعش کی سرگرمیاں دشمنان اسلام کی منصوبہ بند سازش کا حصہ۔ سیمینار سے علماء جامعہ نظامیہ کے خطابات۔ 3 مارچ کو پیٹنی علاقے کے پاس پیش آئی قتل کی واردات کا معمہ حل۔ 5 افراد گرفتار۔ سی سی ٹی وی کے فوٹیج سے قاتلوں کو پکڑنے میں مدد۔ اور مجبور لڑکیوں کو شراب پلا کر کھلونا بنانے والوں کا ایک ریکٹ بے نقاب۔ بنڈلا گوڑے میں ایک مکان پر 4 ٹی وی کی ٹیم کا دھاوا۔ پولیس کارروائی کا انتظار۔ ریاستی کابینہ نے آئی ٹی پالیسی اور کانکنی پالیسی کو منظوری دی ہے۔ اتوار کے دن سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں منعقدہ کابینہ اجلاس میں گرما کے موسم میں پینے کے پانی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے بھی کیے جانے والے اقدامات پر تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 2 گھنٹے سے زائد چلنے والے کابینہ کے اجلاس میں اسمبلی میں دیے جانے والے گورنر کے خطبے کو بھی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے تعلیمی ایکٹ میں بھی ترمیم سے اتفاق کیا ہے۔ خواتین یونیورسٹی اور خانگی یونیورسٹی کے قیام کے لیے کابینہ نے منظوری دی ہے۔ مشن بھگیرت کے لیے نابارڈ سے 1900 کروڑ روپے امداد دینے سے بھی کابینہ نے اتفاق کیا ہے۔ آر ٹی سی کو حکومت کی طرف سے گرانٹ کی شکل میں 500 کروڑ روپے دینے سے بھی کابینہ نے اتفاق کیا۔ آئی ایس آئی پی ایس آفیسرز ایسوسی ایشن کے لیے 3 ایکڑ اراضی فراہم کرنے سے بھی کابینہ نے اتفاق کیا ہے۔ ریاست کے مختلف پروجیکٹس کے ری ڈیزائننگ اور ری انجینئرنگ سے متعلق بھی کابینہ نے اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مہاراشٹر حکومت سے کیے جانے والے معاہدے سے متعلق وزراء کو تفصیلات فراہم کی۔ تلنگانہ اسمبلی کا بجٹ اجلاس 10 مارچ کو شروع ہوگا۔ 10 مارچ کو صبح 11 بجے ریاستی گورنر ESL نرسمہن مشترکہ ایوانوں سے خطاب کریں گے۔ اس کے بعد BAC اجلاس میں اسمبلی کے ایجنڈے اور اجلاس کی مدت سے تعلق سے بھی فیصلہ لیا جائے گا۔ امکان ہے کہ 14 مارچ کو ریاستی بجٹ پیش کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق 31 مارچ تک اجلاس چلائے جانے کی توقع ہے۔ اس اجلاس میں حکومت کی طرف سے آبپاشی پروجیکٹس کی ری ڈیزائننگ اور ری انجینئرنگ سے متعلق وزیر اعلیٰ ایوانوں کو واقف کروائیں گے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں بلدی ایکٹ میں ترمیم سے متعلق جاری آرڈیننس کو بھی قانون کی شکل دی جائے گی اور دیگر اہم بلز بھی ایوان میں پیش کیے جائیں گے۔ بجٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری ہوتے ہی کانگریس پارٹی نے بھی اسمبلی اجلاس میں حکومت کو گھیرنے کے لیے اپنا ہوم ورک شروع کر دیا ہے۔ 9 مارچ کو کانگریس لیجسلیچر پارٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس میں ایوان میں حکومت کو گھیرنے کی حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق کانگریس آبپاشی پروجیکٹس اور واٹر گرڈز پروگراموں میں ہو رہی بدعنوانیوں کو اہم ایجنڈا بنانے پر غور کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ انحراف انسداد قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ارکان کے خلاف وہ حکومت کو نشانہ بنانے کے لیے دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ مل کر حکومت کو گھیرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اتوار کے دن گورنر سے ملاقات کرتے ہوئے ریاستی بجٹ اجلاس سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے گوداوری ندی پر تعمیر کیے جانے والے پروجیکٹوں کے سلسلے میں مہاراشٹر حکومت کے ساتھ ہونے والے معاہدوں سے متعلق بھی گورنر کو واقف کروایا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ 2 دن کے مہاراشٹر کے دورے کے لیے 7 مارچ کو خصوصی طیارے کے ذریعے روانہ ہوں گے۔ وزیر آبپاشی ہریش راؤ کے علاوہ دیگر متعلقہ عہدیداران ان کے ہمراہ ہوں گے۔ 8 مارچ کو مہاراشٹر حکومت نے کہا ہے کہ گوداوری ندی پر تعمیر کیے جانے والے کالیشورم اور پنی گنگا اور دیگر 3 پروجیکٹ کے معاہدے پر دونوں ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کریں گے۔ 8 مارچ کو وہ شہر واپس ہوں گے۔ نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری 2 روزہ دورے کے بعد دہلی لوٹ گئے۔ بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر حکومت کی جانب سے وداعی تقریب منعقد کی گئی۔ ریاستی گورنر ESL نرسمہن، وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ،
स्पीकर मधुसूदन चारी, कौंसिल के सदर नशीन स्वामी गौड़, मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय के अलावा रियासती वज़रा, मेयर और डिप्टी मेयर और दीगर कायदीन ने नायब सदर जमहूरिया को रवाना किया। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हामिद अंसारी की शालपोशी करते हुए उन्हें चार मीनार का मोमेंटो पेश किया। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने हैदराबाद के दौरे के दौरान इतवार के दिन गुंबदान कुतुब शाही 7 गुंबद का दौरा किया। उनके हमरा रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, महकमा सयाहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और महकमा आसार कदीमा के अहदेदार मौजूद थे। हामिद अंसारी ने तफसीली दौरा करते हुए गुंबदों से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। वरंगल और खम्मम कॉरपोरेशन और अचमपेट म्यूनसिपैलिटी के लिए इतवार के दिन पुरअमन रायदही हुई। खम्मम में 67.58, वरंगल में 58%, अचमपेट में 70.87% रायदही हुई। रायदही के दौरान पुलिस की जानिब से पुलिस के वसीतर इंतजाम किए गए थे। खम्मम में YSR कांग्रेस पार्टी के कायद P श्रीनिवास रेड्डी ने TRS कारकुनों की जानिब से मुबैना तौर पर रकम तकसीम किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। इसके अलावा इक्का दुक्का मुकामात पर कायदीन में नोकझोंक के वाक़यात पेश आए। खम्मम के 50 डिवीज़नों के लिए 291 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि वरंगल के 58 डिवीज़न्स के लिए 398 उम्मीदवार और अचमपेट के 20 डिवीज़नों के लिए 57 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 9 मार्च को वोटों की गिनती होगी। 15 मार्च को खम्मम और वरंगल के मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब होगा। इसी दिन अचमपेट के म्यूनसिपालिटी के लिए सदर नशीन और नायब सदर नशीन का इंतखाब भी अमल में आएगा। अजीम तर बलदिया हैदराबाद का कौंसिल का इजलास 15 मार्च को सुबह 11 बजे मुनक्किद होगा। बलदिया की जानिब से जारी नोट के मुताबिक तमाम कॉरपोरेटर्स को इसकी इत्तला दे दी गई है। 5 जनवरी को मुनक्किद होने वाले इजलास को नायब सदर जमहूरिया के शहर दौरे की वजह से मुलतवी किया गया था। इजलास 26 फरवरी को जारी एजेंडे के मुताबिक मुनक्किद होगा। आंध्रा के वजीर और सुशील कुमार के वालिद R किशोर बाबू ने कहा कि उनका बेटा बेकसूर है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि उनको सियासी तौर पर परेशान करने के लिए उनके फर्जंद को इस मामले में घसीटा जा रहा है। किशोर बाबू ने कहा कि इस सियासी साजिश के पीछे जगन मोहन रेड्डी का हाथ है। इन्होंने कहा कि उनके बेटे ने कोई गलती नहीं की। उन्हें कानून और अदालत पर पूरा भरोसा है कि उनका बेटा बेकसूर साबित होगा। दाइश इस्लाम के नाम पर मुखालिफ इस्लाम तहरीक है और इसके आलाकार दुश्मनान इस्लाम हैं। दाइश अपनी खूनरेजियों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के ज़रिए अक़वाम आलम में मुसलमानों को रुस्वा करने का काम कर रही है। इन ख़यालात का इज़हार उलमा इकराम ने जामे निज़ामिया में मुनक़्क़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए किया। शेखुल जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने कहा कि अब यह हकीकत ढकी छुपी नहीं रही कि दाइश दरअसल इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुश्मनान इस्लाम की मनसूबाबंद साजिश का नाम है। इन्होंने आलमी सतह पर मुसलमानों को खबरदार करते हुए कहा कि वो अपने अंदर शऊर बेदार करते हुए दुश्मनों के मकासद को नाकाम बनाएं। मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ शेखुल हदीस जामे निज़ामिया ने दाइश को दौरे हाजिर के ख़वारिज करार दिया। मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी ने कहा कि दाइश इस्लामी तंजीम कैसे हो सकती है जबकि वो खुद इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। इसकी हर सरगर्मी बता रही है कि वो इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ काम कर रही है। मौलाना मोहम्मद अनवर अहमद, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इरफान और दूसरों ने भी मकाले पेश किए। मौलाना मोहम्मद फसीउद्दीन ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। दाइश बोले तो मेरे समझ में एक बात आ रही है, ये दाल जो है ना दुश्मन, दाइश का दाल दुश्मन इस्लाम, और दाइश का दाल अगर अरबी में बोलना चाहते हैं तो दिमार, और दाइश बोलना चाहते हैं तो अला शरिया, दिमार अला शरिया है ये बस। और ये दुश्मन इस्लाम है। ये लोग नाम भी ऐसा रख लिए हैं, वो लोग खुद अपनी शिनाख्त करा रहे हैं। वो हमारे पास वो कह रहे हैं कि दिमार है हमारे, दिमार किस पर दिमार है? शरीयत पर दिमार है, इस्लाम के पर हमले हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ है ये सब बातें। लोगों तुम समझ रहे हैं ना कि इस्लाम बोले तो कैसे सलामती का मज़हब, सलामती है ये। देखो लोगों, पहली बात ये सुनो
کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسلام کے نام سے، اسلامی نظام، اسلامی حکومت کے نام سے، اس میں مارے جانے والے لوگ کون ہیں؟ کیا اس میں مارے جانے والے جو کوئی غیر لوگ ہیں؟ مسلمانوں کی سوا کوئی اور مارے جا رہے ہیں، قتل اور نہیں، مسلمان 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 ہی مارے جا رہے ہیں۔ یہ اسلامی حکومت ہے؟ یہ دشمن حکومت ہے یہ۔ ارے بتاؤ، اس کے اندر جو ہزاروں، ابھی سن رہے تھے آپ، ہزاروں کی تعداد میں جو مارے گئے، بچے مارے گئے، عورتیں مارے گئے اور مارے جا رہے ہیں، کون مر رہا ہے اس میں سے؟ کیا 10% بھی کوئی غیر مسلم ہے اس میں؟ نہیں نہیں نہیں، 100% مسلمان مارے جا رہے ہیں، اور یہ اسلامی حکومت ہے یہ تو اب اس کو کیا آپ نام دیکھ سکتے ہیں؟ دل و کمیش ہے وہ۔ میں ایک لفظ بول دیا آپ کو، دال سے دیمار ہے یہ پورے۔ یہ موجودہ دور میں داعش جو ہے اسلام کا نام لے کر، اسلامی احکام کا سہارا لے کر اسلام کو بدنام کرنے کی ایک جماعت دشمنان اسلام کی جانب سے پیدا کی گئی۔ یہ موجودہ دور کا ایک عظیم جو فتنہ ہے وہ ہے داعش۔ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، تاریخ سے جو واقف ہیں، کہ اسلام دشمن طاقتوں نے کبھی بھی علانیہ عداوت کے ساتھ، علانیہ دشمنی کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ نہیں کیا کہ ہم اسلام کے دشمن ہیں، ہم اسلام کے مخالف ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ ایک ایسے گروہ کو پیدا کیا، ایک ایسی جماعت کو پیدا کیا جو نام اسلام کا لیتی رہے اور کام اسلام کے خلاف کرتی رہے۔ دشمنوں نے کبھی عرب اور عجم کا جھگڑا پیدا کیا۔ جب خلافت ترکیہ تھی تو اس وقت یہ مسئلہ پیدا کیا کہ عربوں پر عجمیوں کی حکومت کیسے، عربوں کی حمیت کو ابھارا، ان کے اندر جذبات کو بھڑکایا گیا اور ان کے اندر اس حکومت کے خلاف بغاوت کے پورے جذبات پیدا کیے گئے۔ آخر میں خلافت اسلامیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور یہ سارے علاقے بٹ گئے۔ وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ مہاراشٹر کے ضلع لاتور کے تعلقہ دیونی کے نگر پنچایت سے کامیابی حاصل کرنے والے مجلسی امیدوار نے دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی۔ لاتور کے ایک وفد کے ہمراہ منتخب امیدوار جاوید نے اس موقع پر قائد مجلس کا شکریہ ادا کیا اور پارٹی و عوامی توقعات پر پورا اترنے کا وعدہ کیا۔ کرناٹک کے تمکور سے عوام کے ایک وفد نے دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور انہیں مقامی حالات و مسلم مسائل سے واقف کروایا۔ زنا و بدکاری کے علاوہ جوئے کے اڈے بھی سماج کے لیے ایک ناسور بنے ہوئے ہیں۔ جواریوں نے اب قبرستان بھی نہیں چھوڑے۔ میر کا دائرہ قبرستان میں رات بھر جوا کھیلا جا رہا ہے۔ ملت کے باضمیر اور غیرت مند نوجوانوں کی اطلاع پر 4TV کا نمائندہ رات 2 بجے کے بعد قبرستان پہنچا، جہاں 4 تا 5 افراد جوئے میں مصروف تھے اور ان غیر سماجی عناصر کے پاس مہلک ہتھیار بھی موجود تھے۔ 4TV کے نمائندے کو ہتھیاروں سے دھمکایا گیا اور بعد میں کیمرے کے خوف سے جواری وہاں سے فرار بھی ہو گئے۔ عوام پولیس کی چبوترا، چائلڈ لیبر، کارٹن سرچ جیسی مہموں کی ستائش کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کی گندگیوں سے پولیس اور پولیس کے مخبروں کی غفلت سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ شہر کی ترقی اور ترقیاتی کاموں کے دعووں کے درمیان سماجی گندگی میں بے تحاشا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ 4TV کی ٹیم نے بنڈلہ گوڑہ میں مجبور اور کمسن لڑکیوں کو شراب پلا کر انہیں بدکار افراد کا کھلونا بنانے والوں کا ایک ریاکٹ بے نقاب کیا ہے اور بنڈلہ گوڑہ میں بیگم نامی ایک خاتون دلال کے مکان سے ایک کمسن لڑکی کو بازیاب کیا ہے جس کی عمر 17 سال ہے۔ یہ لڑکی چند روز قبل گولکنڈہ میں واقع اپنے مکان میں والدہ سے جھگڑ کر گھر سے نکل گئی تھی، جسے ایک بدکار نوجوان نے
हमदर्दी के फंदे में फंसा लिया और बल्ला गुड़ा लाकर हकीर सी रकम लेकर इसे बेगम के हवाले कर दिया। लड़की ने बताया कि उसे तब से शराब पिलाई जा रही है और नामालूम अफराद के हवाले कर दिया जा रहा है जो इसे लूट खसूट कर रहे हैं। मिल्लत के चंद गैरतमंद नौजवानों की इत्तला पर 4TV की टीम ने इस मकान पर धावा किया और घर की सख्तियों से भागकर इस जहन्नुम में फंस जाने वाली लड़की को वहां से आज़ाद करवाया। सारी तफसीलात से पुलिस को वाकिफ करवाया गया है और अब पुलिस की कार्रवाई बाकी है। गलत काम कराते हैं 5 दिन से। 5 दिन से तो क्या क्या करा रहे गलीस काम कराते हैं। और क्या कुछ पिला बता रहे हाँ, और शराब पिला क्या करते? मारते, भाग के आ गए। अच्छा दिखा। हाँ, सुकून। कितना वो करे आपके में? कितना भी नहीं कर। कितने लोग आते थे डेली? बहुत जने आते थे, 10 या 12। एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ गुज़िश्ता चंद रोज से बतौर एहतजाज ज्वेलरी की दुकानात बंद रखने वाले ताजरीन के वफद ने दारुस्सलाम में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और उन्हें अपने मसाइल और एक्साइज ड्यूटी से होने वाली मुश्किलात से वाकिफ करवाया। अकबरुद्दीन अवैसी ने इस मसले पर असेंबली में आवाज़ उठाने का उन्हें तयक़ुन दिया है। शालीबंडे की मस्जिद करीम खान में चलाए जा रहे मदरसे तजवीदुल कुरान के मुतवल्ली हाफिज सलीम ने मदरसे के फारिगीन के हमरा कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और GHMC इंतखाबात में कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। महकमे सिविल सप्लाई की एक टीम ने बंजारा हिल्स रोड नंबर 14 पर वाक़े राशन शॉप नंबर 752 पर धावा करके स्टॉक की जांच की। डिप्टी तहसीलदार सिविल सप्लाईज सैयद शाह फैसल हुसैनी ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा दुकान पर धावा करके स्टॉक की जांच की गई तो पता चला कि दुकान में 8 क्विंटल चावल, 104 पैकेट शक्कर के अलावा 20 पैकेट गेहूं कम पाए गए, जिस पर राशन शॉप के मालिक सत्या नारायणा के खिलाफ एक केस दर्ज करके दुकान को मोहरबंद कर दिया गया। राशन कार्ड्स को शॉप नंबर 704 को मुंतकिल कर दिया गया है। इस मौके पर चेकिंग इंस्पेक्टर महकमे सिविल सप्लाईज वेंकटेश भी मौजूद थे। तेलंगाना में हादसात कम करने और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैफिक क़वायद पर सख्ती से अमलावरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये क़वायद सिर्फ आम आदमी के लिए हैं या फिर इसका लुज़ूम हर शहरी पर आयद होता है। देखने में ये आया है कि इस तरह की सख्तियाँ सिर्फ आम आदमी पर ही बरती जाती हैं। सरकारी शोबे में काम करने वाले इससे मुस्तस्ना दिखाई देते हैं। वज़ीर आला हो या कोई वज़ीर या फिर कोई भी सरकारी गाड़ी इस तरह के क़वायद से मुस्तस्ना दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि कार चलाने के दौरान बेल्ट लगाना सिर्फ आम आदमी का फ़र्ज़ इन लोगों का ही है। इसी तरह हेलमेट का लुज़ूम भी सिर्फ आम आदमी के लिए मालूम होता है, पुलिस अमले के लिए नहीं। अब कानून बनाने वाले और इसका तहफ़्फ़ुज़ करने वाले ही इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ करते रहेंगे तो अवाम में शऊर कैसे बेदार हो सकेगा। नॉर्थ जोन पुलिस ने 3 मार्च की सुबह हुई कत्ल की एक वारदात के मामले को हल करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी नॉर्थ जोन टास्क फोर्स प्रकाश रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मीर चौक के रहने वाले 18 साला सैयद सुलमान, 19 साला मोहम्मद मुशर्रफ, संतोष नगर के रहने वाले 22 साला सैयद मुबशिर, दबीरपुरा के रहने वाले 18 साला अब्दुल रहीम और 22 साला रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने बताया कि मकतूल संजय ने, जो पारसी कुट्टे का साकिन है, इन 5 से सपना कॉम्प्लेक्स के पास लिफ्ट मांगी थी। ये लोग एक सफ़ेद कार में जा रहे थे। इन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद पैठनी के इलाके के पास संजय को, जो नशे की हालत में था, कार से उतार कर उस पर खंजर से वार करके फरार हो गए। इन्होंने बताया कि पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार करने के लिए सपना कॉम्प्लेक्स से टैंक बांड तक के तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की तो पुलिस को पता चला कि ये 5 एक सफ़ेद कार में, जिसका नंबर 8055 है और दूर से बॉस लिखा नजर आ रहा था। इन्होंने बताया कि पुलिस ने कत्ल करने के बाद इनको पनाह देने वालों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 2 खंजर, 1 कार, 2 मोटरसाइकिलें और 4 सेलफोन बरामद कर लिए हैं।
بنجارہ ہلز پولیس نے ایک خاتون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ڈی سی پی ویسٹ زون اے وینکٹیشور راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے منسٹرز کوارٹرز بنجارہ ہلز کے رہنے والے 24 سالہ آر سشیل اور سکندرآباد کے رہنے والے منی کونڈا راجیش راؤ کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس بنجارہ ہلز روڈ نمبر 13 پر ایک شخص کو مار پیٹ کرنے کی اطلاع ملی تھی، جس پر پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر ہجوم کو منتشر کیا۔ پولیس کو مقامی افراد نے بتایا کہ گرفتار شدہ شخص رمیش نے ایک خاتون فاطمہ بیگم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے نہ صرف بد کلامی کی ہے بلکہ اس کا ہاتھ پکڑنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ پولیس نے زخمی رمیش کو دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ متاثرہ خاتون نے پولیس کو بتایا کہ اسے ایک کار جس پر MLA کا اسٹیکر لگا ہوا تھا، اس میں سوار اپا راؤ اور اس کا ساتھی فحش الفاظ بکتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خاتون کی چیخ و پکار پر مقامی افراد نے اس کو پکڑ کر اس کی پٹائی کر دی۔ وینکٹیشور راؤ نے بتایا کہ رمیش سشیل کا ڈرائیور ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس اس سلسلے میں منسٹرز کوارٹرز نمبر 20 کے ان دونوں ملزمین کو تحقیقات کے لیے حاضر ہونے کی ہدایت دی ہے، جن کا تعلق وزیر آر کشور سے ہے۔ جوبلی ہلز کارمیکار نگر میں رقم کی 2 دوستوں میں تقسیم کے دوران جھگڑے کے بعد اقدام قتل کا واقعہ پیش آیا، جس میں سوامی نامی شخص شدید زخمی ہوا۔ جوبلی ہلز پولیس نے بتایا کہ سوامی اور وینکٹ کے درمیان رقم کے معاملے کو لے کر نوک جھونک شروع ہوئی۔ بعد میں وینکٹ نے سوامی پر چھرے سے وار کر دیا، جس سے سوامی شدید زخمی ہوا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعہ پہنچ گئے اور سوامی کو اسپتال منتقل کرتے ہوئے اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا۔ ذرائع کے مطابق رات دیر گئے پولیس نے وینکٹ کو حراست میں لے لیا ہے۔ اور آخر میں پیش ہے سرخیاں۔ خواتین یونیورسٹی اور خانگی یونیورسٹیز کے قیام کو ریاستی کابینہ کی منظوری۔ تعلیمی ایکٹ میں ترمیم سے کابینہ کا اتفاق۔ IT اور کانکنی پالیسی بھی منظور۔ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا 10 مارچ کو آغاز، 14 مارچ کو بجٹ کی پیشکشی کا امکان۔ دہشت گرد تنظیم داعش مخالف اسلام تحریک اور دور حاضر کا خارجی فرقہ۔ داعش کی سرگرمیاں دشمنان اسلام کی منصوبہ بند سازش کا حصہ۔ سیمینار سے علماء جامعہ نظامیہ کے خطابات۔ 3 مارچ کو پیٹنی علاقے کے پاس پیش آئی قتل کی واردات کا معمہ حل، 5 افراد گرفتار۔ CCTV کے فوٹیج سے قاتلوں کو پکڑنے میں مدد۔ اور مجبور لڑکیوں کو شراب پلا کر کھلونا بنانے والوں کا ایک ریکٹ بے نقاب۔ بنڈلا گوڑے میں ایک مکان پر 4TV کی ٹیم کا دھاوا، پولیس کارروائی کا انتظار۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔